بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے اعمال کی دنیا کو خبر ہو کہ نہ ہو، اللہ کو خبر ہے، اور دو فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں ان کو بھی خبر ہے، اور یہ زمین و آسمان یہ بھی گواہ ہوتے ہیں، ان کو بھی خبر ہے، مگر ہم ہی اپنے اعمال سے بے خبر ہیں۔ ہم نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر بھی مومن بندہ ضرور کچھ سوچتا ہے۔ ابھی کچھ لڑکوں کی شادی ہونے والی ہے، لڑکی کی تلاش جب شادی کے لیے ہوتی ہے تو گویا دکھ کی تلاش ہو رہی ہے۔ اللہ کی شریعت اسے سکھ بتا رہی ہے۔ کیا بات ہے کہ اس کو دکھ سمجھ رہے ہیں لوگ، کیا بات۔ کسی نے پوچھا، کسی نے کیا پوچھا، میں نے اس کو پوچھا، بیٹھا ہے یہاں پر، فون لگایا، پوچھا بیٹا خیریت ہے، کہاں ہو بیٹا؟ تو انہوں نے کہا بازار میں۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے۔ تو انہیں پوچھا کیا کچھ کام تھا؟ میں نے کہا خیریت ہی پوچھنی تھی، گھر پہ نہیں ہو تو سمجھ گیا کہ ٹھیک ہی ہو۔ تو کہاں سے کہاں چلے گئے ہم؟ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ہاں، ہمارے اعمال کی خبر اگر مخلوق میں انسانوں سے چھپ گئی ہے تو اللہ سے بھی چھپی ہوئی ہے یہ خبر۔ ایسا نہیں، اللہ کو معلوم ہے کون کیا کرتا ہے، اور فرشتے دو بیٹھائے گئے ہیں جو لکھ رہے ہیں کہ جو کرے لکھ لیا کرو۔ یہ فرشتے موبائل استعمال نہیں کرتے کہ کہیں بھول چوک ہو جائے، کہ لکھتے لکھتے موبائل پہ کال آ گئی تو اس لیے ادھر متوجہ ہو گئے تو کچھ لکھنا بھول گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو آدمی کام دھندے والا ہے، جس کام میں لگا رہتا ہے، اس وقت موبائل سائلنٹ پہ رکھ دے۔ کام غلط اسی لیے بہت سارے ہو رہے ہیں، صحیح نہیں ہو رہے ہیں کہ کام کچھ اور کر رہے ہیں، دماغ کچھ اور ہونا چاہیے، اس کے بجائے فون اٹینڈ کر لیا، پھر بھول گئے کیا کر رہے تھے۔ ایک نہیں، نہ جانے کتنے معاشرے میں ایسے غلط کام صرف اس لیے ہو رہے ہیں، کام غلط نہیں ہے، صحیح کام غلط کیوں ہو جا رہا ہے؟ جب ہم اپنے دنیاوی نفع والے کام میں صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے تو نقصان ہوتا ہے۔ کس نے کہا کہ ہر کال کو ریسیو کرو؟ آپ کی کوئی امپورٹنٹ کال ہے ایسی تو آپ کر لیں۔ کسی کام کے لیے آپ فارغ ہو رہے ہیں، اچھا ٹوائلٹ میں جاتے، اب تو وہاں بھی لوگ فون اٹھانے لگے ہیں، اور اٹھائیں گے وہاں بھی، اس لیے کہ عقل تو کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ پہ لوٹ کر واپس آ رہے تو عمرے سے، تو عمرے کے پیسنجر تھے، ایک صاحب ٹوائلٹ میں گئے اور گھنٹی بجی۔ اب گھنٹی بجی تو جیسے لگتا ہے سور پھونکا گیا ہے کہ سب چھوڑو ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ ہاں، فوراً نکالا انہوں نے، بیچارے کیسے اٹھیں گے پتہ نہیں، جینس میں تھے تو اب پتہ نہیں آدھا کیا تھا پورا کیا تھا، خدا جانے کیا ہوا تو پتہ نہیں۔ السلام علیکم نام آیا ہوتا ڈسپلے پر، کسی بڑے نے فون کیا۔ بتاؤ، یہ ہے دین؟ روک ٹوک نہیں ہے، ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے، اپنے بارے میں بھی سوچتے نہیں تو کسی کو کیسے کہیں گے؟ اچھا سب کو نہ کہو، لیکن اپنے بچوں کو تو کہو۔ مہربانی کرو اپنے بچوں پر، کل اللہ قیامت میں اس کا حساب کتاب لے گا، اور کہیں اسی میں ایسا نہ ہو کہ دوسرے راستے پہ چلے جانا پڑے۔ موبائل ان کے ہاتھوں میں مت دو۔ بیٹا میرا موبائل ہے، تجھے کام ہے تو یہ میں لاک کھول کر دیتا ہوں، اس سے بات کر اور موبائل لوٹا دے۔ تجھے موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ لینڈ فون گلے میں لٹکا کے لوگ کہیں چلتے تھے پہلے بھی دنیا میں کچھ کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ قابل لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایجاد دنیا میں اچھی اچھی چیزوں کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہت بڑا وکیل ہے، نام نہیں لیتا، بہت بڑا وکیل ہائی کورٹ کا، کسی نے کہا صاحب آپ کا موبائل رکھتا ہی نہیں، موبائل کی کیا ضرورت؟ جب آفس سے بیٹھے تو اس وقت کام کرنے بیٹھے تو لینڈ فون سے کام چل جاتا ہے، گھر گئے تو گھر پہ لینڈ فون ہے، وہاں اس سے کام چل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گاڑی چلاتے ہوئے نمبر ڈائل کرتے ہیں، ایک بھی ایکسیڈنٹ ہوگا نا تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ کسی کی اتنی انگلی گئی ہوگی تو مجرم ہوں گے،
کھیل تماشا نہ سمجھیے، ایمان ہے، حساب کتاب دینا پڑے گا، اللہ کو سب خبر ہے۔ اگر ہم پولیس والے سے بچنے کے چپ کے موبائل ڈائل کرتے ہیں تو اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ دین ہے یا بے دینی ہے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے، گاڑی سائڈ میں لگاؤ، جتنے فون کرنے کر لو، بعد میں مس کال دیکھو۔ مس کال کیا دیکھیں گے؟ مس اتنی دیکھتے ہیں کہ مس کال دیکھنا ہی سمجھ میں نہیں آتے ان کو۔ دل دکھتا ہے، اور اپنے بارے میں بھی دکھتا ہے کہ نہ جانے کتنے دھوکے ہم کو لگے ہیں کہ ہم لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ ہر آدمی بولتا ہے میں بیٹھتا ہوں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے، آتے سننے کے لیے لیکن بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں بیٹھنا بھی چھوڑ دوں گا یہاں پر، اس لیے کہ میں بھی تو بولتا ہی ہوں، تو بولے گا تو میں کب سناؤں گا؟ میں 5 منٹ روز بیان بھیجتا ہوں سب کے پاس۔ کتنے منٹ؟ 5 منٹ سے کم۔ سنڈے کا بیان کچھ بڑا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے 20 منٹ کے آس پاس ہوتا ہے۔ جب وہ نہیں سنتے تو کرایہ بھاڑا خرچ کر کے یہاں آ کے وہی تو بات سنو گے جو میں بولوں گا، اور کل یہ پھر نیٹ پہ جانے والی ہے، یوٹیوب پر جانے والی ہے۔ تو اپنی جگہ رہو، سنو نا، کیوں پیسے برباد؟ اتنی دیر اپنے بال بچوں میں رہو، اپنے اماں ابا کی خدمت کرو۔ کچھ وقت طے کیا اماں ابا کی خدمت کے لیے، کچھ وقت طے کیا ہے۔ ہر کام کا وقت تو طے بھی ہو سکتا ہے، ویسے طے وہ ہے نہیں کچھ، ہمیں جب جو یاد آ جاتا ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ کتنے اہم کام لوگوں کے پینڈنگ ہے۔ میں ہوں کچھ بیوقوف ٹائپ کا آدمی، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ میں سوال کرتا ہوں بھائی آپ کا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا؟ کہ نہیں بھائی وہ تو کیا کرے، ایک نیا کام آ گیا نا تو اس میں الجھ گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی وہ ہوا؟ کہ نہیں وہ بھی رہ گیا، تیسرا کام آ گیا۔ ہمارے یہاں ایک لڑکا کام کیا کرتا تھا، تو ہمارے اسٹاف میں سے تھا، اس کو بولتا میں یہ فلاں پیپر لے کے جا، اس کی کاپی کرا کے لے کر آ، جلدی لے کر آ۔ کوئی دوسرا کوئی کام بتایا کہ سننا نہیں، بہت ارجنٹ ہے۔ ہاں بھائی تو ایسا بولتا تھا کہ آج بھی وہ آواز کانوں میں گونجتی ہے، اتنا پیارا بھرا تھا۔ ہاں بھائی لوگ کو بھی کوئی اتنے پیار سے نہیں بولتا جتنا وہ بولتا تھا۔ اب آگے بڑھا، ابھی تو آفس سے نکل کے لفٹ تک پہنچا کہ میرے اسٹاف میں سے یا میرے گھر والوں میں سے کوئی مل گیا، کہاں جا رہا ہے؟ وہ بھائی کے کام سے جا رہا ہوں۔ وہ سن میرا ایک کام ہے کر لینا۔ اچھا، نیچے اتر گیا، دکان کی طرف سے گزرنا ہے، دکان والے نے بولا یہاں ادھر وہ کام کر کے جانا۔ جس نے سب سے پہلے کام دیا اس کا سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ہنسنے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، ہاں اگر عقل مند ہے تو اپنے کاموں کو پٹاتے چلے۔ شیطان کے لوٹنے کا ایک دھندا یہ بھی ہے کہ یہ بھی پینڈنگ رہنے دو، یہ بھی پینڈنگ رہنے دو، یہ بھی پینڈنگ رہنے دو، یہاں تک کہ دماغ ہر دم اسی میں الجھا رہے، خدا کی یاد نہ ہے، خدا کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ نہیں پتا ہے۔ ارے جو کام ہے اس کو کر کے ختم کرو، نئے کام کی ضرورت کیا ہے؟ اور فون، جو لوگ گاڑی چلاتے رہتے ہیں، موبائل ڈائل کرتے رہتے ہیں، ذرا آنکھ جھپکی کہ ایکسیڈنٹ ہوگا، اور اس کی ساری ذمہ داری اس پر آئے گی۔ قیامت میں بچ نہیں سکتا۔ آج پولیس والے کو رشوت دے کے بچ جائے، گاڑی بھگا کے بھاگ جائے، لیکن قیامت میں بچ نہیں سکتا۔ دینداری سب تولی جائے گی، کتنی دینداری تھی، کتنی بے دینی تھی۔ اپنی طبیعتوں سے ہم دین پہ چل رہے اور خوش ہیں، یہ نہیں جانتے کہ فرشتے بیٹھ کے کیا لکھ رہے ہیں، دین لکھ رہے ہیں کہ بے دینی لکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا تو یقین اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں یقین اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرشتے تو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر بات کو لکھ رہے ہیں، چاہے تنہائی میں کرو چاہے مجمع میں کرو، چاہے دل میں سوچو، اللہ کو سب خبر ہے۔ ہماری اچھائی برائی کے سارے فیصلے وہاں اوپر ہو رہے ہیں، کوئی پریشان کرنے والا ہمارے اوپر ہے ہی نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں پریشان کر سکے۔ ہم نے اپنے پریشان، جب گڈھا خود کھودا ہے تو گریں گے ہم ہی۔ بہت مشہور ہے بات، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں میں کلہاڑی مار رہے، ہم سب کا یہی حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ کوئی حاکم ظالم نہیں ہے، ہم نے ظلم کیا تو ظالم مسلط کیے گئے۔ آج ہم توبہ کر کے ہر شعبے کے نہیں، بس مسجد میں آ گئے، جو نماز پڑھ لیے چلے گئے گھر، باقی جو چاہے کرتے رہے، جیسے چاہے کرتے رہے، اس میں کوئی شریعت نہیں۔ روڈ پر چلنے کا قانون ہے، روڈ پہ چلنے کی شریعت ہے، روڈ پہ چلنے والوں کے حقوق ہے۔ 3 گھنٹے روڈ پہ رہتے ہیں، حق مارتے چلتے رہتے ہیں، اور گھر پہنچتے ہیں ممبر پر بیٹھ جاتے تو لمبی تقریر شکیل کے جیسی کرتے۔ آپ کہیں کہ آج بیوی سے جھگڑا کر کے آئے کہ بہت جلال میں ہو، 2 گھونٹ پانی پی لو، جمان میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اصل میں بیان کی طبیعت چلتی نہیں،
بہت کم لوگ ہیں جو بات مان رہے ہیں، بہت کم. اور جب اپنے نفع کی نہیں مانتے تو یہ ہمارے کتنے نفع کو ہوں گے یہ تو بتاؤ. تو کام تو بہت سارے کرنے کے، ہمارے پاس تو بہت کام ہے، بہت کام ہے ہمارے پاس. کچھ نہیں ہوگا تو مولوی صاحب آئے ان کو پکڑ کے قرآن صحیح کرا لوں گا کہ مولوی صاحب چلو لوگ تو ہم سے ملنا چھوڑ دیا، اتنے منٹ میرا قرآن صحیح کرا دو. کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہو، اس کا استحضار ہو جائے کہ سب خبر ان کو ہے تو سب ٹھیک ہو جائے. کل سن رہا تھا ایک صاحب سمجھا رہے تھے ایک کاروباری آدمی کو جن کا بڑا اچھا کام ہے، وہ وہاں سب جگہ CCTV لگا ہوا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ایک بڑی عمر کے صاحب وہ جوان کو سمجھا رہے تھے جن کا بزنس ہے کہ کبھی تم نے ابھی اسٹاف کو بلا کر کوئی نصیحت کیا؟ تو بڑے مروت والے ہیں، دھندے میں مروت نہیں چلتی، دھندے میں خالی ایمانداری چلے گی، مروت کوئی کام نہیں، معاملہ صاف ستھرا. مروت کیا چیز ہے؟ یہی دین ہے. تو جوان بڑی مروت والا ہے، ہمدردی ہے اسٹاف سے بہت. اخلاق برتو جہاں اخلاق برتنا ہے. انتظام اور مروت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. انتظام اور مروت ایک جگہ جمع نہیں ہوگی. اس لیے وہ نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا کبھی تم نے بیٹھے بیٹھے اپنی آفس میں سے کسی اسٹاف کا کوئی حال دیکھ کر بلا کر سمجھایا؟ تو اس بچے نے کہا نہیں ہے. تو وہ چاچا نے کہا ان سے کہ بلایا کرو، کسی کی کوئی حرکت دیکھو تو بلاؤ، اور اس کو بلاؤ پیار سے. بلا کے کیا کر رہے بیٹا؟ کام پہ آئے نا، کام کرو، میں دیکھتا ہوں نا یہاں بیٹھ کر، اچھی بات نہیں. ایسے دن میں ایک آدھ دفعہ کسی کو بلاؤ گے، ایک ہفتے میں کسی کو بلاؤ گے تو معلوم رہے گا کہ سیٹ آفس میں بیٹھ کر کیمرہ دیکھتا رہتا ہے، ورنہ سمجھیں گے صرف حساب لکھتا رہتا ہے. کیا سمجھیں گے؟ ہے کام کی بات؟ ارے کچھ کام کی ہے. اپنے کام والوں پہ نگاہ رکھو، کون کیا کر رہا ہے دیکھو. اعتماد اگر تم نے کسی پہ کیا ہے تو سب سے زیادہ نگرانی اسی کی کرو. اعتماد جس پر کیا اس پر کڑی نگاہ رکھو. تو دھوکہ اعتماد والا ہی دیتا ہے، جس پہ بے اعتمادی وہ دھوکہ نہیں دیتا. دھوکہ کیسا دے گا وہ؟ ہم لوگ سب ہوش میں آ جائیں. ہم لوگ مدہوش ہو گئے، غافل ہو گئے، ہم بھول گئے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت لکھی جا رہی ہے. اس کے لیے ایک آسان سی ترتیب بھی ہے، اور بار بار کہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کو ہماری کوئی کمی نظر آئے گی تو ہم اصلاح کی فکر کریں گے. ہمیں دوسروں کی اصلاح کی اتنی فکر ہو گئی کہ اپنی کمی کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں رہا. دنیا کے کام میں مشغول اتنے ہو گئے کہ کچھ منٹ بھی ہم کو ہمارے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ہے. اور ہر کام کرتے تو اس شعبے کو سوچتے ہیں، اس کی تدبیر کرتے ہیں. نہیں کام بنتا تو دعائیں مانگتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں تو کام ہوتا نظر آتا ہے. اپنے بارے میں کیا؟ ایک سوال درمیان میں کیا تھا آپ لوگوں سے، اماں ابا کی خدمت کے لیے کتنے منٹ ہے اور اپنے بچوں کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ اپنے بزنس کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ عبادت کے لیے کتنا ٹائم؟ کچھ طے کیا ہے؟ کہا نہیں، کچھ نہیں. ماں باپ کیا ہو، گھر کا ایک زائد سامان ہے، جس دن مر جائیں گے اٹھا کے کونے میں رکھیں گے. جیسے پڑا ہے کونے میں زائد سامان، اور جب بھنگار زیادہ خراب ہو گیا تو بھنگار والا آئے گا تو اس کو دے دیں گے. ایسے وہ آئے گا موت کا فرشتہ تو لے کے چلا جائے گا. ہے کسی کے پاس وقت کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، ان کے پاس ان کو پوچھنا؟ جن بچوں کو وقت دے رہے ہو تمہارے ماں باپ نے اس سے زیادہ وقت تم کو دیا ہوگا کہ وہ بزی رہنے کا زمانہ نہیں تھا. بڑے لوگوں نے طے کر رکھا تھا اتنی دیر دکان کریں گے، اتنی دیر دھندا کریں گے، اتنی دیر گھر میں رہیں گے. اور ہم گھر میں بھی رہ کر موبائل کی وجہ سے باہر رہتے. لے لو اپنے بچوں کے ہاتھ سے موبائل، کل خون کے آنسو رو گے. یہ نسلوں کو تباہ کرنے کا آلہ ہے، اور ایک تباہی نہیں ہے، جتنے قسم کی تباہی ہے سب اس کے ذریعے آئے گی. یہ مروت نہیں ہے نا. سوال نہیں بیٹا فون ہم کو دے. اور اگر تم مالدار ہو، تمہارے بچوں کے بیڈ روم الگ الگ ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہوئی تو ان کو بولو دروازہ بند کر کے ہرگز نہیں سوئے گا. ٹوائلٹ باتھ روم میں جانے کا ایک وقت ہے، اس سے زیادہ تو وہاں کیوں بیٹھتا ہے؟ ہم شریعت کی قید سے آزاد ہو گئے،
اس لیے قید میں آنا نہیں چاہتے، اس لیے مزاج ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی قید میں رکھو. یاد رہے گی بات یہ، اور مرنے سے پہلے نہیں، آج ہی سے اپنا مزاج بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ اسی مزاج کے ساتھ مر جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ارے کیا ٹائم دیں گے؟ ہمارے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. نبی کے پاس نبی کے لیے ٹائم ہوتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. نہیں ٹائم ہوتا تھا؟ ان کے اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہ میرے لیے ٹائم ہے، یہ وقت ہے. ہمارے پاس ہمارے لیے کوئی ٹائم نہیں، اس لیے ہم غیروں کے ہو گئے. جب ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے تو ہم لوگوں کے ہو گئے، مخلوق کے. خالق کے کب ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ غلطی نہیں ہوگی ایسا کہیں نہیں لکھا ہے. کہیں نہیں لکھا کہ غلطی نہیں کرے گا ایمان والا. کہیں لکھا دکھا دو مجھے. لیکن ایمان والے کی بات یہ ہے کہ ایمان والا جب سنتا ہے کہ یہ بات غلط میں کر رہا ہوں اور آج مجھے بیان سے پتا چل گیا تو وہ توبہ کر. کتنے لوگ بدلے، کتنے اچھے تھے جنہوں نے اپنی فکریں چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے. کتنے برے تھے، سچی طلب آئی، ہدایت کے راستے پہ آ گئے. ہر طرح کا قصہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، لوگوں کے واقعات بھی دیکھ لو. اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی مت دے دیجیے گا. تو اس لیے غلطی نہیں ہوگی ایسی بات نہیں. بہت سارے شعبوں کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا اور اپنے آپ کو بھی متوجہ کیا. ہم اپنی کوئی ترتیب بنائیں اپنے کاموں کی. وہ کام آیا بھاگ رہے ہیں، یہ کام آیا جا رہے ہیں. بھائی کیا ہوا؟ ارے آج وہاں بہت دیر ہو گئی تھی. آج کیا ہوا؟ ارے کیا مصیبت ہے، کوئی زندگی کی ترتیب ہی نہیں رہ گئی. پوری شریعت ترتیب سکھا رہی. آپ کھلتے ہی ترتیب ہے، ہماری کوئی ترتیب نہیں. کبھی بھی دیکھو کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہیں بھی ملا کوئی ملا. میری خراب عادت سمجھو، میں سیکھنے کے لیے سب پوچھتا رہتا ہوں. ایک ترتیب تو بنے. 24 گھنٹے ہمیں اس طرح سے شریعت کے مطابق اس کی قید میں گزارنا ہے. جہاں رہیں گے وہاں کی شریعت معلوم کریں گے. سڑک روڈ کی شریعت ہے، گلی کی شریعت ہے، سیڑھی چڑھنے کی شریعت ہے، گھر میں داخل ہونے کی شریعت ہے، داخل ہونے کے بعد کیا کریں یہ بھی شریعت کہتی ہے. اللہ کی قسم شریعت نے کہیں ہمیں اندھیرے میں رکھا ہی نہیں ہے. سب جگہ برائٹ لائٹ ہے بالکل، کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھنا چاہے تو اسے بھی دیکھ لو، بڑی چیز دیکھنا چاہو تو اسے بھی دیکھ لو. اس لیے ہم لوگ اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. اتنا کریں گے جتنا ملنا ہے اتنا ملے گا. کتنی دفعہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے حکیم صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب پڑھ کر آ گئے حکمت شروع کیا، سہارنپور کے رہنے والے وہاں سے پڑھ کر آئے اور وہاں بھی ایک بات اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے. ہم نے بڑوں سے پوچھنا چھوڑ ہی دیا. بڑا صرف بناتے ہیں، بڑا بناتے ہیں، پوچھتے کا ہے، کچھ پوچھتے اچھتے نہیں. لیکن ہمارے بڑے ایسے تھے کہ حکمت سے فارغ ہو گئے حکیم صاحب، یعنی حافظ بن گئے، مولوی بن گئے، حکیم بن گئے. تو حضرت شیخ حیات تھے، حضرت شیخ کے پاس جا کر کہا، وہیں پڑھا تھا سہارنپور میں، کہ حضرت اب تو حکمت بھی پڑھ لیا، کیا کروں؟ یہاں رہوں سہارنپور میں پریکٹس کروں مطلب، یا جاؤں بمبئی چلا جاؤں؟ شیخ نے فرمایا کل آؤ حکیم جی، کل بتاؤں. تو دوسرے دن پہنچے. بھائی حکیم جی دیکھو بات پہ، یہاں تو جزاک اللہ سے کام چلے ہیں. کیسے؟ لوگ آئیں گے دوا لیں گے جزاک اللہ کہہ کے چلے جائیں گے، پیسہ تو بمبئی میں ملے ہے. تو کہا پھر حضرت میں سمجھ گیا بمبئی جاؤں، کہاں چلے جاؤں. یہاں آئے تو یہاں آنے کے بعد اللہ پاک سے کہا کہ جانتے تھے اللہ پاک کو، پہچانتے تھے، اس لیے کہا جو جس کو جانتا اسی سے بات کرتا ہے. تو اللہ پاک سے کہا اللہ پاک میں 2 گھنٹے کام کروں دنیا کا. کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے کام کروں. آپ کو میرا مقدس جو دینا اس میں ہی دے دینا، باقی تو میں علم کائے کے لیے حاصل کیا ہے. کسی کو حافظ بناؤں، کسی کو بہشتی زیور پڑھاؤں گا. ان کو 2 گھنٹے میں ملی. ہم 24 گھنٹے لگاتے ملے گا مقدر کا ہی. ٹاکی میں جتنا پانی واچ مین نے بھر دیا نا، صبح آیا تھا میونسپلٹی سے، 10 نل لگا لو، 20 نل لگا لو، 50 نل لگا لو، 1 نل لگا لو، پانی اتنی گرنے کا ہے. 10 نل لگاؤ گے تو اچھے شور کرو گے، سنبھال سنبھال اسے پانی بھر رہا ہے، دیکھ گر رہا ہے، بھائی تو کہاں کے لیے کھڑا ہے وہاں، وہ بالٹی دیکھنا، ارے تو ادھر کونے میں دیکھ کتنا پانی گر گیا. یہی کرو گے زندگی بھر. یہ کر لو یا آرام کی روزی کما کے اللہ کی یاد میں اپنے اوقات کو فارغ کر کے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے سوچو بیٹھ کے کہ کیا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.